السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 سے آج کا ہمارا یہ درس شروع ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح جیسے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح اللہ کے دین کے ساتھ کہیں مذاق کرتے، کہیں وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے،
کہیں اللہ کے انبیاء کو جھٹلا دیتے، کئیوں کو قتل کر دیتے، تو انہی کی اسی روش کو بنی اسرائیل کو جو اس وقت قرآن کریم کے نزول کے وقت موجود تھے اور جو باقی ہیں ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، کیسے انبیاء تمہارے پاس بھیجے، اور تم نے کیا کیا، یعنی تمہارے باؤ اجداد نے، اور تم بھی انہی کی روش پہ چل رہے ہو کہ چاہیے تو یہ تھا کہ تم اس دین کو، اسلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو، اس دین کو تم مان لیتے، لیکن چونکہ تمہارے آباء و اجداد میں بھی یہ روش پائی گئی تھی انبیاء کا جھٹلانا، تو تم بھی اسی طرح جھٹلا رہے ہو۔ بہرحال انہی سے متعلق یہ آیات مبارکہ ہیں جو آیت نمبر 87 سے آج کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق، وَلَقَدْ جو ہے یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، کسی بات کو مؤکد کرنے کے لیے کہ حقیقتاً یہ بات ہوئی تھی، اور اردو میں اس کا ترجمہ وَلَقَدْ کا بالتحقیق بھی کیا جاتا ہے اور البتہ تحقیق بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہاں لام بھی ہے اور قد بھی ہے۔ ویسے قد بھی جو ہے وہ بھی اسی لیے آتا ہے، تحقیق کے لیے۔ تو فرمایا البتہ تحقیق، آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، یعنی کہ تورات، وقفینا من بعدہ بالرسل، وقفینا اے اتبعنا، اور کفاہ کا معنی ہوتا ہے اذا اتبعہ، جب کوئی کسی کے پیچھے آتا ہے تو اس پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ وقفینا من بعدہ، اور ہم نے لگاتار پے در پے مسلسل اس کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل، رسول بھیجے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی اسی کتاب کو، اسی شریعت کو بنی اسرائیل کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بے شمار پیغمبر بنی اسرائیل میں بھیجے، اور انہی میں پھر آخری جو نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو ایک کتاب الگ سے دی، لیکن وہ کتاب بھی زیادہ تر تورات ہی کی جو ہے شریعت اس میں تھی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے در پے اس کے بعد رسول بھیجے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آ گیا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دیے عیسیٰ بیٹے مریم کو واضح دلائل، البینات کھلی دلیلیں، جو اس بات پر دلالت کرتی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ بالبینات، جو معجزات دیے عیسیٰ کو، یہاں ان کا ذکر ہے، اور دیے ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو کھلے دلائل۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اس کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نے تائید کی روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس سے مراد جبرائیل ہے، حضرت جبریل علیہ السلام، ان کے ذریعے فرمایا ہم نے ان کی تائید کی، عیسیٰ علیہ السلام کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کیا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ أَفَكُلَّمَا، جب کبھی، جاءکم تمہارے پاس، رسول آیا، بما لا تہوی، وہ چیز لے کر،
بیما لا، یعنی ساتھ اس کے، بیما ساتھ اس کے، لا تہوا انفسکم جو تمہارے جیوں کو پسند نہیں تھا، یعنی وہ دین جو پیغمبر لے کر آئے، جب کبھی بھی کوئی رسول آیا تو چونکہ تمہیں وہ دین پسند نہیں تھا، تم نے دین کو اختیار نہیں کرنا تھا، تو گویا یہاں اس طرح تعبیر کیا کہ وہ ایسی چیز لے کر آیا پیغمبر جو تمہارے جی اس کو بھاتے ہی نہیں تھے، تمہیں وہ پسند ہی نہیں تھا۔ تہوا ویسے تو ہوا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی خواہش رکھنا، تو ان کی تکذیب اور جھٹلانے کی اتنی گہرائی میں یہ بات کی گئی کہ تمہارے اندر خواہش بھی اس دین کو نہ ماننے کی ہوتی تھی، اور یہ آخری درجے کا جھٹلانا ہے۔ افکلما جاءکم رسول، کیا جب کبھی تمہارے پاس رسول آیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بھی کبھی رسول جب بھی آیا، بما لا تہوا انفسکم ساتھ اس کے جو نہیں چاہتے تھے تمہارے دل، تمہارے دلوں میں اس دین کو ماننے کی خواہش نہیں تھی، وہ ایسا دین تھا جو تمہیں پسند ہی نہیں تھا۔ بما لا تہوا انفسکم جو بھاتا نہیں تھا تمہارے دلوں کو، تمہارے جیوں کو۔ استکبرتم تم نے تکبر کیا، تکبر ہوتا ہے حق کو جھٹلا دینا، یہ تکبر ہوتا ہے، کسی بھی انداز سے حق کو جھٹلانا یہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ جب حق بات ہوتی ہے تو وہ تو انسان مان لیتا ہے، اور جو نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے وہ تکبر کر رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ استکبرتم تم نے تکبر کیا، تم نے تکبر کیا، اور پھر تکبر کرتے ہوئے فریقاً کذبتم انبیاء کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلا دیا، ان کو مانے نہیں، ان کی بات کو نہیں مانا، ان کے دین کو نہیں مانا۔ فریقاً ایک گروہ، ایک جماعت، کذبتم تم نے جھٹلا دیا، وفریقاً تقتلون اور ایک جماعت کو تم نے قتل کرتے رہے، ایک کو جھٹلا دیا اور ایک کو، یعنی کچھ انبیاء کرام کو کا دین مانا ہی نہیں، اس پہ عمل نہیں کیا، اور کچھ کو تم نے قتل کر دیا۔ تو اس آیت میں ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب دینے کا ذکر اور عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دینے کا ذکر ہے، یہ تو واضح ہے۔ یہ جو سمجھنے والی بات ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یہ ہے کہ جبرائیل یا جبریل کی جو تائید تھی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ کیا تھی، اور ہم نے تائید کی عیسیٰ کی روح القدس کے ذریعے۔ تو روح القدس کے ذریعے تائید کئی جگہ اس کا جو ہے وہ کئی بار ہوا۔ ایک تو یہ تھا کہ جبریل کے پھونک مارنے سے ہی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا، اور ایک تائید یہ تھی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کو شیطان کے چھونے سے جبریل نے محفوظ رکھا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ہر بچہ جب ہوتا ہے تو پیدا تو شیطان اس کو ٹچ کرتا ہے، چھوتا ہے، تو جب جو محفوظ رہے عیسیٰ علیہ السلام ان کو، ایک ان کا یہ بھی تائید ہے، اور تیسری تائید یہ ہے کہ جبریل ان کے ساتھ رہتے تھے، کیونکہ یہودی انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے تبلیغ شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید فرمائی، وہ ایسا نہ کر سکے۔ اور چوتھا یہ کہ جبریل ہی کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، تو یہ ہے معنی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ ہم نے اس کی عیسیٰ کی تائید کی روح القدس کے ذریعے، وہ ان کے ساتھ رہتے، ان کی حفاظت پہ مامور تھے۔
اور پھر آگے فرمایا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا وہ دین لے کر جو تمہارے جیوں کو پسند نہیں تھا، تمہارے دلوں کو، یہاں تک کہ تمہیں خواہش بھی نہیں تھی اس دین کو قبول کرنے کی۔ بسا اوقات ہوتا ہے نا کہ آدمی کی خواہش ہوتی ہے ایک چیز کو مان لیں گے، پھر جب وہ آ گیا تو چلو شاید نہ مانے۔ یہ ایسے دین سے متنفر ہو چکے تھے بنی اسرائیل کہ ان کے اندر دین کو ماننے کی خواہش بھی نہیں رہی تھی۔ تو فرمایا تم نے تکبر کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک جماعت کو جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے تھے، قتل کر دیتے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہا انہوں نے، یہودیوں نے، اور یہ تقریباً وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جب ان سے کہا جاتا کہ یہ جو دین ہے یہ دین حق ہے، تم جانتے ہو، اس کو مان لو، تو کہتے نہیں، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، ہمارے دلوں پر غلف، غلاف ہے۔ والغلاف الغطاء، غلاف کہتے ہیں کسی چیز کو جو چیز ڈھانپ لے، اور غلاف کو بھی غلاف اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ڈھانپ لیتا ہے کسی چیز کو۔ تو اس لیے جب ان سے یہ کہا جاتا کہ دین قبول کر تو کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے دل ڈھانپے ہوئے ہیں، لپٹے ہوئے ہیں کسی چیز میں، غلاف میں۔ اللہ پاک نے فرمایا بل لعنہم اللہ، کوئی غلاف شلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ نے لعنت کی ہے ان پر۔ لعنہم اللہ، لعنہ کا معنی ہے رحمت سے دور کر دینا، تو فرمایا بلکہ غلاف نہیں ہے بلکہ ان پر لعنت ہے، لعنت ہوئی ہے اللہ کی۔ لعنہم اللہ، بلکہ اللہ نے لعنت کی ہے ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، پس بہت تھوڑا وہ ایمان رکھتے تھے، بہت تھوڑا مانتے تھے، یعنی دین کی یہ تھوڑا اس لیے کہا، حالانکہ اصل میں تو وہ بالکل مانتے ہی نہیں تھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ پر تھوڑا بہت ایمان رکھتے تھے، تھوڑا بہت آخرت کی پر بھی کہتے تھے کہ قیامت کو ہم جائیں گے تو ہمیں ہمارے وہ دوسرے چھڑا لیں گے، تھوڑا بہت کچھ چیزوں پر ان کا ظاہری طور پہ کہنا تھا ایمان کا، اس لیے اس کو فرمایا گیا کہ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑا وہ مانتے تھے، زیادہ جو ہے اس کا وہ انکار ہی کرتے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور وہ تھے اس سے پہلے، یستفتحون، فتح طلب کرتے، علی الذین کفروا، کافروں پر، وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح طلب کیا کرتے تھے، یعنی یہاں مراد ہے قرآن کریم کا آنا، اور جو یہود مدینہ میں تھے وہ قرآن کریم کے آنے سے پہلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان فرمانے سے پہلے جب کبھی وہاں کے مقامی لوگ ان کے ساتھ لڑائی کرتے اور یہ مغلوب ہو جاتے تو یہ کہتے کہ کوئی بات نہیں، آج تم نے ہمیں شکست دے دی ہے تو ہمارے ایک نبی آنے والے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں،
تو جو نبی آنا ہے ہماری ہی طرف آنا ہے، اور وہ جو باقی لوگ تھے مدینہ میں وہ تو کسی پیغمبر کو ماننے والے نہیں تھے، تو یہ انہیں کہتے کہ وہ نبی جب آئیں گے پھر ہم تم سے سارے بدلے چکا لیں گے۔ یہ ہے ان کا فتح طلب کرنا۔ بعض لوگ یہاں کہتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، تو دعا وسیلے سے یہ دعا تو وہ نہیں کرتے تھے کہ یا اللہ اپنے نبی کے صدقے، اپنے نبی کے طفیل، اپنی نبی کے بحق کے اس نبی کے حق سے ہمیں کچھ دعا، ایسی تو وہ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ صرف یہ کہتے تھے ان کافروں کو، ان مشرکوں کو، کہ وہ جو نبی آنے والا ہے چونکہ وہ ہمارا نبی ہے، ہمارے لیے آنا ہے، ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ہمیں جب وہ آئے گا تو ہم تم پر فتح یاب ہوں گے، کیونکہ وہ نبی اور اس کا دین تمام دینوں پر غالب ہوگا اور وہ فتح یاب ہوگا۔ تو ان کا یہ فتح طلب کرنا تھا، یہ نہیں تھا کہ کوئی وہ وسیلہ دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا وہ آپ علیہ السلام کے واسطے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ اور یہ لوگ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ دعا میں وسیلہ جائز ہے، حالانکہ اس طرح کا وسیلہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی کو دعا میں یہ کہنا کہ اس کے صدقے، اس کے طفیل، اس کے حق سے، ایسا تو طریقہ ہی نہیں ہے ہمارے دین میں دعا کا۔ تو یہ نہیں تھا ان کا یہودیوں کا، بلکہ وہ صرف انہیں کہتے تھے کہ ہمارے ایک پیغمبر آنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے تو ہم تم سے سارے بدلے لے لیں گے۔ اور اللہ کی شان، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جن کو یہ کہتے تھے انہوں نے مان لیا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اوس اور خزرج جو مدینہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے انہی سے سنا ہوا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے وہ ایمان لے آئے، اور یہودی جو ہیں یہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو بہرحال ان کا جو فتح طلب کرنا ہے وہ واسطہ یا وسیلہ دے کر یہ دعا مانگنا نہیں تھا، بلکہ ان مشرکوں کو یہ کہنا تھا کہ جب وہ نبی آئیں گے ہم تم پر فتح یاب ہوں گے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح طلب کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، پھر جب وہ آگے، جب وہ نبی، وہ کتاب، وہ یعنی قرآن جب آگے، جاءہم ان کے پاس جب وہ آگے، ما عرفوا، اور انہوں نے پہچان بھی لیا کہ یہی وہ کتاب ہے قرآن، اور یہی وہ نبی ہیں جس کے ہم انتظار کر رہے تھے، اور جن کے لیے ہم ان کو کہتے تھے کہ ہمارے وہ آنے والے ہیں، ہم تم سے بدلہ لیں گے۔ فلما جاءہم ما عرفوا، جب ان کے پاس وہ آگے جو انہوں نے پہچان لیا، ما عرفوا جو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، کفر، پھر اس کے ساتھ کفر کر دیا، اس کا انکار کر دیا۔ پہلے اس انتظار میں تھے، پہلے مانگتے تھے، پہلے دعا تو نہیں کرتے تھے لیکن انہیں کہتے تھے کافروں کو، لیکن جب وہ نبی آ گئے، وہ کتاب آ گئی اور انہوں نے پہچان بھی لیا، کفروا بہ، تو اس کے ساتھ انہوں نے کفر کر دیا، انکار کر دیا، مانا نہیں۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس اللہ کی لعنت ہو کافروں پر۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ، پس لعنت ہو، رحمت سے دوری ہو، اللہ کی پھٹکار ہو، علی الکافرین، کافروں پر۔ تو اس میں قرآن مجید کا کتاب سے مراد قرآن ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور ظاہری بات ہے کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، تو یہودی پوری طرح پہچان بھی گئے لیکن انہوں نے کفر کیا، نہیں مانا، تو اللہ نے فرمایا کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر آگے فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت برا ہے، بئس
بہت برا ہے جو اشتروا بھی خریدا انہوں نے بھی ساتھ اس کے انفسہم اپنے لیے، بئس ما اشتروا بھی انفسہم، یعنی ان یہودیوں کے لیے بہت برا ہوا جس کے لیے انہوں نے جو بیچا اپنے لیے یا جو خریدا اپنے لیے، کیونکہ کفر خریدا، ایمان کو تو نہیں لیا، کفر خریدا۔ ان یکفروا، یہ کہ انہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، یعنی انہوں نے یہودیوں نے اپنے لیے بہت برا خریدا۔ کیا خریدا؟ کہ کفر کو خرید لیا۔ ان یکفروا، یہ کہ انہوں نے انکار کیا، کفر کر دیا، بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، بغیاً، صرف ضد کی وجہ سے، یعنی ان کے پاس کوئی اور دلیل نہیں تھی، بغیاً، ضد، حسد، بغض، صرف اس وجہ سے انکار کر دیا، بغض اور حسد کی وجہ سے۔ اور حسد ان کا یہ تھا کہ یہ نبی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہیں، یہ دوسری نسل سے آئے ہیں، ایک بغض تو ان کا یہ تھا۔ تو فرمایا بہت برا خریدا انہوں نے اپنے لیے، یہ کہ یکفروا، یہ کہ کفر کیا، بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، بغیاً، فساد کرتے ہوئے، ضد کرتے ہوئے، حسد کرتے ہوئے، حسد کی بنا پر جو اللہ نے نازل کیا انہوں نے اس کا انکار کر دیا، کفر کیا۔ اور کفر کس بات پہ کیا؟ ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ نازل کرے، اتارے اپنے فضل سے، علی من یشاء، جس پر چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، یعنی ان کے کفر کی جو وجہ تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی اسرائیل کی اس نسل سے نہ ہونا تھا جس نسل سے وہ تھے، یہ تھا ان کا حسد۔ یعنی یہ جو فرمایا نا، ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ کی یہ تقسیم ہے، وہ جس کو چاہے نبوت پہ سرفراز فرمائے۔ تو یہ انہوں نے جو کفر کیا، فرمایا یہ اس لیے کفر کیا کہ یہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اپنے بندے جس پر اللہ نے چاہا ہے نازل کر دیا ہے، پہلے اسحاق علیہ السلام کی نسل چلی ہے، اب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی آگے ہیں۔ تو فرمایا کہ بہت برا خریدا ان یہودیوں نے اپنے لیے، اپنی جانوں کے لیے، کہ کفر کیا اس کے ساتھ، ان یکفروا، یہ کہ کفر کیا، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، حسد اور بغض کی وجہ سے، کہ اللہ نازل کرے۔ اگر یہ بتایا کہ اس میں تمہارا زور نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے، ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل سے، اپنی چاہت سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ یعنی تمہاری مرضی سے تو رسول نہیں آنے تھے، مرضی تو اللہ کی سے رسول آتے ہیں۔ فباؤوا بغضب علی غضب، فرمایا پھر یہ لوٹے غضب پر غضب لے کر۔ ایک غضب تو پہلے ہی تھا کہ اللہ کے دین کا انکار کیے ہوئے تھے، جو دین ان کا تھا اس کے بھی منکر تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو دوسرا غضب یہ ہوا کہ اس دین کا بھی انکار کر دیا، تو یہ غضب پر غضب ان پر ہو گیا، ڈبل غضب۔ فباؤ، پس وہ لوٹے، بغضب علی غضب، غضب پر غضب کے ساتھ، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ،
اور کافروں کے لیے رسوائی والا عذاب ہے۔ اہانت کہتے ہیں کسی کو رسوا کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، یعنی ان کے لیے ذلت و رسوائی والا عذاب ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے عذاب مہین، ذلت و رسوائی والا عذاب ہے۔ چنانچہ یہودیوں پر ایسے ہی ہوا، ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہی یہ رہے، اس وقت بھی رہے اور آج تک اسی طرح ہی یہ رہ رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، آمینو ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن کے ساتھ، اس دین کے ساتھ، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جو اللہ نے نازل کیا، قالو، تو کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم اسی پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے، ہم اسی پر ایمان رکھیں گے، نؤمن ہم مانتے ہیں اس کو، بما انزل علینا جو ہم پر نازل ہوا، حالانکہ وہ مانتے تو اسے بھی نہیں تھے۔ وَيَكْفُرُونَ، اور انکار کرتے ہیں، بما وراءہ جو اس کے سوا ہے اس کے ساتھ، یعنی ہم صرف اسے مانیں گے جو ہم پہ نازل ہوا ہے تورات، اور جو اس کے سوا ہے ہم اسے نہیں مانیں گے، اس کا وہ گویا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ جو نازل ہوا ہے یعنی قرآن، فرمایا اور وہ حق ہے، سچ ہے، حالانکہ وہ سچ ہے۔ مصدقا لما معہم، سچ بتلانے والا ہے اس کو جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہے قرآن۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے ہم اسے ہی مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے توبیخاً فرمایا، قل، فرمائیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، پھر کیوں تم قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو؟ اگر تم اپنے جو تم پہ نازل ہوا ہے، جو تمہارے پاس انبیاء کرام پر نازل ہوا اور وہ آئے، ان کو پھر قتل کیوں کرتے رہے؟ اگر یہ دین تم نہیں مان رہے تو جو تمہارا اپنا دین تھا، جو تمہارے اپنے پیغمبر تھے جو ان پہ نازل ہوا، تو پھر کیوں ان انبیاء کو تم نے قتل کیا اگر تم مانتے تھے؟ قل، فرمائیے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، پھر کیوں قتل کرتے رہے انبیاء کو، اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم اپنے پر نازل شدہ دین کو مانتے ہو تو بتلاؤ پھر تمہارے آباء و اجداد نے کیوں قتل کیا انبیاء کرام کو؟ اگر تمہارے اندر ایمان ہے، تم ماننے والے ہو، تم نہ اس دین کو ماننے والے ہو نہ اس دین کو ماننے والے ہو۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اگر تم کہتے ہو کہ ہم اس کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا، تو فرمایا البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ بالبینات، کھلی نشانیاں لے کر، کھلے معجزات لے کر۔ ان کے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ہاتھ کا چمکنا، لاٹھی کا سانپ بن جانا، اور اسی طرح کتاب بھی تھی تورات، واضح دلائل تھے، کھلے دلائل تھے۔ البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ کھلے دلائل لے کر، واضح دلائل لے کر، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے ان واضح دلائل کے بعد بھی پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور حقیقت میں تم تھے ہی ظالم، تم نہ ماننے والے ہی ہو، تم نے کوئی چیز نہیں فرمایا مانی، ورنہ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، کھلے دلائل لے کر آئے تھے۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہم اپنے اوپر نازل شدہ کو مانیں گے
تو کیوں نہیں مانا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو، اس پہ کیوں نہیں عمل کیا اگر مومن ہو تو؟ اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور ایک بار ترجمہ پھر سن لیجئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بھیجے ان کے بعد لگاتار رسول، اور بھیجے پے در پہ من بعدہ موسیٰ ان کے بعد الرسول بالرسل رسول، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور دیے ہم نے عیسیٰ علیہ بن مریم کو کھلے دلائل، واضح دلائل، معجزات وغیرہ، وأیدناہ بروح القدس، اور تائید کی ہم نے ان کی عیسیٰ کی جبریل کے ذریعے، روح القدس کے ساتھ ان کے ذریعے۔ کیا جب کبھی تمہارے پاس رسول آیا وہ چیز لے کر جن کو تمہارے جی نہیں بہاتے تھے، جو تمہیں اچھی نہیں لگتی تھی، وہ چیز لے کر رسول آئے، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، ففریقاً کذبتم، ایک جماعت کو تم نے جھٹلا دیا، وفریقاً تقتلون، اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے لعنت کر دی ان پر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت تھوڑا مانتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب یعنی قرآن اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے اس کی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور وہ تھے اس سے پہلے فتح طلب کرتے کافروں پر، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں پر، فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پھر جب وہ کتاب آ گئی، وہ پیغمبر آ گئے، مَا عَرَفُوا، اور انہوں نے ان کو پہچان بھی لیا، جو انہوں نے پہچان لیا، كَفَرُوا بِهِ، تو انہوں نے انکار کر دیا، پہچاننے کے بعد کفروا بہ، اس کے ساتھ انکار کر دیا، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت برا خریدا انہوں نے اپنی جانوں کے لیے کہ کفر کیا، بما انزل اللہ، اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، بغیاً، حسد اور عداوت کی وجہ سے، بغاوت کرتے ہوئے، بغیاً یعنی جان بوجھ کر، حسد سے صرف، اور حسد یہ تھا یہ کہ اللہ نازل کرتا ہے، ان ینزل اللہ، کہ اللہ نازل کرتا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یعنی اللہ نبوت کے لیے جسے چاہے منتخب کر لے، چونکہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آپ کو چنا ہے، تو یہ ان کو حسد جو ہے اس وجہ سے یہ حسد کر رہی ہیں، فباؤوا بغضب علی غضب، پس یہ لوٹے غضب پر غضب لے کر، پہلے بھی غضب تھا اپنے دین کو نہ ماننے کا، پھر اس دین کو نہ ماننے کا دوسرا غضب، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوائی اور ذلت و رسوائی کا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ایمان لاؤ اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا، کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ہم اسی پر صرف ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ کفر کرتے ہیں بِمَا وَرَاءَهُ، جو اس کے سوا ہے، جو اس کے سوا ہے اس کا انکار کرتے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ جو جس پر ایمان لانے کا ان کو کہا جا رہا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مصدقا لما معہم، تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، کہیے میرے نبی
کہ فَلِمَ تَقْتُلُونَ، پھر کیوں قتل کرتے تھے تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ماننے کے مدعی ہو تو پھر کیوں قتل کرتے تھے انبیاء کو؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق آئے موسیٰ تمہارے پاس کھلے واضح دلائل لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم حقیقت میں نا انصاف تھے، ظالم تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو ماننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور سمجھ کر پھر جو آگے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔